अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, वेलकम टू मुकदमा अवाम का मलिया हाशमी के साथ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की कानूनी और सियासी फ्रंट पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बड़े बड़े भूचाल ला रही है। कानूनी फ्रंट पर जो जंग चलती आई है, इमरान खान साहब को उसमें एक बहुत बड़ी फतह 2 दिन पहले नसीब हुई। लेकिन क्या 11 अप्रैल को तोशाखाना केस की समाअत में भी इमरान खान इसी तरह सुरखरू हो पाएंगे या नहीं? और ये जो मामला चल रहा है अदालती इस्लाहात 2023 का, जिसके हवाले से पीडीएम जमातें बहुत पुरुम्मीद थीं कि वो किसी तरह इलेक्शन डिले करने में कामयाब हो जाएंगी, वो अब उनकी दाल कुछ गलती हुई नजर नहीं आ रही। वो पीडीएम जमातें जो आइन की बात कर रही थी, आइन की बालादस्ती की बात कर रही थी, और अप्रैल 2022 में पिछले साल बिल्कुल इसी माह वो पीटीआई को, इमरान खान को और उस तमाम अवाम के सेगमेंट को जो एहतजाज कर रहे थे इमरान खान साहब की हुकूमत गिराए जाने पर, उनको दर्ज दिया करते थे कि ये आइन की फतह है। फहद हुसैन साहब हमारे बहुत काबिल साबिक सहाफ़ी साथी, जो साबिक मुशीर भी रह चुके हैं शहबाज शरीफ साहब के, अब मेरा ख्याल है कि दोबारा से शायद प्रॉब्ली यू हर्ड कि वो जर्नलिज्म की तरफ आ रहे हैं। उनकी भी ट्वीट रेकॉर्ड पर मौजूद है। बहुत से हमारे साथियों, दोस्तों की ट्वीट्स मौजूद है कि ये आइन की फतह है, ये किसी सियासी जमात की फतह नहीं। और अब बिल्कुल रोल्स रिवर्स हो चुके हैं। वो पीटीआई जो शिकवा करती थी कि रात 11-12 बजे इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए तो अदालतें खुल गईं, लेकिन गरीब को इंसाफ देने के लिए वो अदालतें नहीं खुलती। अब वो पीटीआई और वो अवाम का सेगमेंट जो इमरान खान हुकूमत गिरने पर बहुत अफसुर्दा था और शिकवा किना था सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तारीफ करते नजर आते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हक में सोशल मीडिया ट्रेंड्स करते भी नजर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती की बात करते भी नजर आते हैं, जो कि ऑब्वियसली हर पार्टी को करनी चाहिए, चाहे इलेक्शन में आप जीते या हारे। आइन से तो किसी को भी मुनरिफ नहीं होना चाहिए। तो आज जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई वो ये कि सदर पाकिस्तान ने जो अदालती इस्लाहाती बिल था 2023, उसको नजरसानी के लिए दोबारा से पार्लियामेंट में भेज दिया है। और सदर साहब का ये कहना था कि बादियों नजर में ये इस्लाहाती बिल लाना पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार से बाहर नजर आता है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के जहां तकरीबन 1.5 हो चुके हैं, 150 के करीब करीब उनके जो केसेस हैं, वो सेंचुरी की बात करते थे, 1.5 सेंचुरी कर चुके हैं खान साहब इस हवाले से। तो उसमें एक बहुत ही अहम केस जिस पे बहुत से उनके मुखालिफिन उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस पर वो जरूर नाअहल कर दिए जाएंगे कोई ना कोई कानूनी नुक्ता निकाल कर। इंटरेस्टिंगली इनफ वो फॉरेन फंडिंग का केस, जो अकबर एस बाबर साहब से लेकर नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जो मुखालिफिन है खान साहब के, वो कहते थे कि इसमें बड़ी गड़बड़ है, उसमें एफआईए को एक धेले की भी गड़बड़ न मिल सकी। और अभी जो तोशाखाना का केस है, अब उस पर उनकी उम्मीदें हैं और 11 अप्रैल को जो है वो समाप्त होगी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और पंजाब हुकूमत के साबिक वजीर बराए इत्तलात और नशरियात जनाब फयाजुल हसन साहब। चौहान साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि पीडीएम आपसे बहुत नाराज नजर आती है और कहती है कि ये आप लोग जानबूझकर इन्हीं चीफ जस्टिस साहब के अंडर चाहते हैं कि इलेक्शन हो, आप नहीं चाहते कि अगले चीफ जस्टिस साहब के आने पर इलेक्शन हो। उनके इस इल्जाम में किस हद तक सदाकत मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे पीडीएम के कायदीन बिलावल जरदारी, बेगम सफ्दर, शहबाज शरीफ, ये सारे अपने होश गंवा बैठे हैं पिछले 1 साल से, और खुसूसन पिछले जो 5-6 महीने हैं। पीटीआई की पॉपुलैरिटी और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को दिन ब दिन बढ़ता देखकर ये अपना होश खो बैठे हैं। इनको लैला नजर आता है, नजर आती है, और फजूल किस्म की बवेलियां मारते हैं। ये जो कहते हैं कि इस चीफ जस्टिस के नहीं तो उस चीफ जस्टिस के तहत इलेक्शन, इनसे पूछो इलेक्शन के अंदर वोट सिर्फ जो है वो चीफ जस्टिस या उसकी फैमिली ने देने हैं, बाकी आवाम ने नहीं देने। वोट तो आवाम ने देने हैं, और आवाम से और इलेक्शन से तो आप डर के भाग रहे हो। मैं एक ट्वीट किया था जो बड़ा वायरल हुआ, मैं आपके इसे भी दोबारा उसको रिकॉल कर देता हूँ कि वो कहते हैं, एनिमल साइंस कहती है कि शेर जो है वो ज्यादा से ज्यादा 58 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग सकता है, लेकिन अगर इलेक्शन के खौफ से भागे तो वो 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागता है।
اس وقت یہ نام نہاد چین، یہ نون لیگ، یہ آل شریف، یہ بیگم صفدر، یہ مفرور نواز شریف، یہ مجبور شہباز شریف، یہ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں اور عوام سے بھی بھاگ رہے ہیں. ورنہ جو جمہوریت کے اندر، پارلیمانی سسٹم کے اندر الیکشن تو ایک اعزاز ہے پولیٹیکل پارٹی کے لیے، پولیٹیکل گروہ کے لیے، پولیٹیکل لیڈر کے لیے، لیکن یہ الیکشن ان کی چھیڑ بن گئی ہے اور یہ اس سے بھاگ رہے ہیں. آج سے 1 سال پہلے یہی سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لے کے ان کی حکومت بحال کرتی ہے، اسمبلی بحال کرتی ہے تو راس لیلا. اسی سال ہماری جناب یہی جناب سپریم کورٹ وہ سو موٹو ایکشن کے تحت وقت پہ الیکشن کروانے کا اعلان کرتی ہے تو جناب کریکٹر ڈھیلا. اس وقت راس لیلا، اب کریکٹر ڈھیلا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ منافقت کی سیاست کر رہی ہے پی ڈی ایم. صرف ان کو سمجھ آ گیا کہ عوام نے ان کو ووٹ نہیں دینے. عوام بکھری بیٹھی ہے. 55 روپے کا آٹا سال پہلے اور اس وقت پونے 200 روپے کلو. سال پہلے پونے 300 روپے کلو کا گھی، سال بعد 750 پونے 800 روپے کلو گھی. سال پہلے 150 روپے کا آپ کا ڈالر جب جناب، اور اس وقت آپ کا ڈالر 300 کے قریب. سال پہلے آپ کا تقریباً 150 روپے کا پٹرول کہ جب 100 تقریباً 20 یا 25 جناب ڈالر فی بیرل انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ریٹ تھا. آج جو ہے وہ 60 سے 65 ڈالر فی بیرل ریٹ ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا فرق. تو پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی عوام کی مت نکال کے رکھ دی ہے انہوں نے. ان کو کون ووٹ دے گا؟ تو یہ بس ووٹ سے ڈر رہے ہیں. اچھا چاند صاحب، اب میں 2-3 کچھ ایسے بھی سوالات کرنا چاہوں گی جو ہمارے نون لیگ کے ساتھی بہت غصے میں آپ لوگوں کے خلاف شکایتیں کرتے ہیں. تو آج میں ذرا وہ چارج شیٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جو نون لیگ کے ساتھی آپ لوگوں کے خلاف رکھتے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں بے عزت کر کے رکھوا دیا ہے. میاں صاحب لندن میں بھی سکون سے بیٹھ نہیں سکتے اپنے گھر میں. عمران خان صاحب پر وہ الزام عائد کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی نوجوان نسل کو اور جو ایڈلٹس ہیں ان سب کو اتنا مشتعل کر دیا ہے میاں صاحب اور زرداری صاحب اور فضل الرحمان صاحب کے خلاف کہ اب وہ ان کو دیکھنے کے بھی روادار نہیں اور ان کو دیکھ کر جملے بازی ہوتی ہے. تو پہلے تو اس کا بتا دیں کہ جو بدتمیزی کروانے کا الزام آپ پر لگتا ہے، اس میں آپ کو کس حد تک صداقت نظر آتی ہے؟ اور کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جہاں ایک طرف ابھی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی آپس میں مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے ہیں، جبکہ نون لیگ اور فضل الرحمان صاحب کی پارٹی بالکل پی ٹی آئی سے کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ بات چیت کے ماحول کے لیے تھوڑا سا، جیسے چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا، کہ سیاسی ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے؟ مولوی فضل الرحمان، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ والا جو الزام ہے پی ٹی آئی پہ، یہ شاید آج سے 8 سال، 5 سال، 7 سال پہلے کوئی پولیٹیکل ورکر یا لیڈر بنا ہو اس کے ذہن کو تو شاید کوئی افیکٹ کرے. لیکن میری طرح کا وہ بندہ جو پچھلے 40 سال سے ایک پولیٹیکل ورکر اور سیاست کا طالب علم ہے اس پاکستان میں بے نظیر بھٹو کی ننگی تصویریں جہاز سے جو ہے وہ پی ٹی آئی نہیں گرایا کرتی تھی، وہ عمران خان نہیں گرایا کرتا تھا، وہ آل شریف، نون لیگ اور جناب نواز شریف کے خاندان کے بٹکے ان کی سرپرستی کے اندر جناب یہ ننگی تصویریں جناب پھنکوایا جاتی تھی. اور پھر 80s کے اینڈ اور 90s کے اندر میرے جیسے لوگ جانتے ہیں کہ کس کس انداز سے بے نظیر بھٹو کے اوپر اور مخالفین کے اوپر آل شریف اور نون لیگ گندے گندے الزامات اسمبلی کے فلور پہ اور اسمبلی سے باہر. تکبیر رسالہ اور زندگی رسالہ، تکبیر صلاح الدین کا تھا اور زندگی مجیب الرحمان شامی صاحب کا تھا. ان سالوں کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں سے پڑھے اور دیکھی وہ تصویریں اور وہ کہانیاں جو بیگم جناب نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے حوالے سے انتہائی ننگی گندی غلیظ رذیل قسم کی سٹوریاں اور فوٹو نواز شریف کا خاندان چھپوایا کرتا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ اسمبلی کے فلور پہ پیلی ٹیکسی سے لے کے کون کون سی ننگی گندی گالی بے نظیر بھٹو کو جو ہے وہ نواز شریف نے اپنی سرپرستی کے اندر نہیں دلوائی ہوگی. ہم نے دیکھا کہ جمائمہ خان کے اوپر کون کون سا جناب گندا الزام آل شریف کی طرف سے نہیں لگوایا گیا. ہم نے دیکھا 80s کے اینڈ اور 90s پوری میں کہ کس انداز سے نواز شریف، نون لیگ اور نواز شریف کا خاندان مخالفین کی ماں بہن بیٹیوں کی عزتوں کو سرے عام جلسوں جلوسوں میں اور عین چراہوں میں اٹھانا کرتا تھا. میں تو کہتا ہوں شرم آنی چاہیے اس آل شریف کو اور اس بیگم صفدر کو اور اس نون لیگ کو جو یہ الزام لگاتے ہیں. اپنے کرتوت ٹھیک کر لو نا، اپنی پرفارمنس ٹھیک کر لو. تم نے 1 سال کے اندر ملک کا بیڑا کر دیا، ملک کو دیوالیہ کر دیا، ملک کو سٹیک پہ لگا دیا.
عوام کا جینا اور مرنا دونوں بحال کر دیا. غریب اور مڈل کلاس کے علاوہ رچ کلاس بھی مرنے کے قریب ہو گئی, اور تم کہتے ہو لوگ تمہیں عزتوں سے نوازیں, لوگ تمہیں راہ چلتے سلوٹ کریں, لوگ تمہیں 21 توپوں کی سلامی دیں. نہیں, لوگ تمہیں چھتر ماریں گے, لوگ تم پہ طنز کریں گے, لوگ تم پہ استہزاء کریں گے, لوگ تمہیں گالی گلوچ کریں گے, کیونکہ تم نے پوری ملک اور ریاست اور عوام کو داؤ پہ لگایا ہے, تو یہ تم ڈیزرو کرتے ہو اس پہ. اچھا چوہان صاحب، لیکن مریم نواز صاحبہ نے بھی ریسنٹلی، جس وقت ظاہر ہے خان صاحب کی اہلیہ گھر میں اکیلی تھیں اور 2 ملازمین غالباً صرف وہاں موجود تھے، خان صاحب اپنی ہیئرنگ کے لیے اسلام آباد آ رہے تھے اور پیچھے سے جیسے ہی خان صاحب نکلے ہیں تو فوری طور پر زمان پارک پر دھاوا بول دیا گیا، اور جس طرح سے ان کے گھر کی دیوار توڑی گئی، دروازہ توڑا گیا، وہ بہت ہی شرمناک مناظر تھے اور اس کو ظاہر ہے پوری قوم نے مل کر کنڈیم کیا. جس نے نہ کیا ہو شاید اس کو اپنے گھر کی عزت کی پرواہ نہ ہو، یہ سیاست سے بالاتر ہو کر دیکھنے والی چیزیں ہیں. لیکن وہاں پر مریم نواز صاحبہ کا ایک اعتراض ہے جو پی ٹی آئی پر عائد کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ بھی تو برا ہوا تھا، میں بھی جب کراچی میں گئی تھی تو وہاں پر میرا بھی گھر وہ کمرے کا دروازہ توڑا گیا تھا اور میری پرائیویسی میں مداخلت کی گئی تھی، تو یہ کوئی نئی بات نہیں اگر یہ ہو گئی. تو ایک طرح سے انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اب یہ سارا دن جناب بغض اور اناد کی گڑوی ہاتھ میں لے کے, کینا اور حسد عمران خان سے جو رکھتی ہے اس کی گڑوی ہاتھ میں لے کے جناب یہ عمران خان صاحب کے خلاف بولتی رہتی ہے. اپنی طرف سے چلی تھی یہ بے نظیر بھٹو بننے. اب یہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ بھی, میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے پوری پاکستان کے سامنے یہ چیلنج دیتا ہوں, اگر کراچی میں ہوٹل میں اس کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوئی ہو, یہ اپنے میاں کے ساتھ کمرے میں ہو, میں سیاست چھوڑ دوں گا, میں زندگی چھوڑ دوں گا. چھوڑو سیاست, چھوڑو, میں زندگی چھوڑ دوں گا. او بھائی کون سی پرائیویسی تھی؟ تم اپنے کمرے میں تھی, وہ سائیں کیپٹن صفدر اپنے کمرے میں تھا جس کو تم نے 1,500 ریال کے اوپر ملازم رکھا ہوا ہے, جس کو تم نے نوکروں کی طرح جناب بیٹھی ہوتی ہو جناب ڈائننگ ٹیبل پہ, اور نوکر آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہاں جی کیڑی ڈش بیگم صاحبہ تے کیڑی, وہ بھی نال کھلوتا ہوتا ہے منہ لٹکا کے کہ ہاں جی آپ دسو جی من دسو میں کیڑی ڈش لے کے آواں. جس کو گورنر ہاؤس میں تم جناب کرسی پہ کیا صوفے پہ بٹھانے کے روادار نہیں, اور اس کے ایک سٹول سا جو ہے نا لکڑی کا لے کے آتے ہو, اس کو ساتھ جب پوری عوام کی طرف سے تنقید آتی ہے تو اس کو ساتھ بٹھاتی ہے. شرم آنی چاہیے اس بیگم صفدر کو جو یہ کہتی ہے پرائیویسی. عمران خان کے اوپر اس کے گھر پہ حملہ کیا گیا, مار دھاڑ کی گئی, توڑ پھوڑ کی گئی, ملازموں کو مارا پیٹا گیا, اس کی ایک ایک ویڈیو سامنے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بیگم صفدر اور نواز شریف, ان کے کسی دور کے اندر نہ جاتی عمرہ میں نہ ماڈل ٹاؤن میں کبھی حملہ نہیں ہوا, کبھی پولیس نہیں آئی, کبھی رینجرز نہیں آئی, کبھی آنسو گیس کی شیلنگ ان کے گھروں میں نہیں ہوئی, کبھی گولیاں نہیں ان کے گھروں میں چلائی گئی, کبھی ان کے گھروں کے اندر گھس کے جناب جاتی عمرہ جو حرام کے مال کے اوپر بنایا انہوں نے میرا اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ لوٹ کے, اس پہ کبھی اٹیک نہیں کیا ان کے وہ گھروں پہ کسی حکومت نے. کہتی ہیں حرام کا نہیں ہے، وہ کہتی ہیں یہ بھی غلط پرسیپشن پھیلا دی ہے پی ٹی آئی والوں نے، یہ تو میرے دادا بہت رئیس تھے اور حرام ہم. کا نہیں ہے, حرام کا نہیں ہے, حق حرام کا ہے. لیکن وہ یہ میاں صاحب کی ابھی آپ نے کچھ دن پہلے گفتگو اگر سنی ہو تو یہی تو کہتے ہیں کہ مجھ پہ غلط الزام عائد کیا گیا. جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی یا تو اتنا ہی گندا کیا جائے, ان کو بھی جیل میں ڈالا جائے, اور پھر ہم ایک سے فٹ پہ جا کے جو ہے وہ ایکول فوٹنگ پہ الیکشن میں. لیہا و تو عز من تشا و تذل من انک علی کل شیء قدیر. عزت اور ذلت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں, اور عزت اور ذلت کے فیصلے اللہ پاک کی ذات کسی کی عبادات, کسی کے ظاہری رکھ رکھاؤ, کسی کے ظاہری اخلاق کی وجہ سے نہیں دیتا. اللہ پاک انسانوں کے حوالے سے جو اس کی نیتیں ہوتی ہیں, مخلوق خدا کے حوالے سے جو اس کی نیتیں ہوتی ہیں, اس کی بنیاد پہ اللہ پاک عزت دیتا ہے. عمران خان نے پاکستان کی عوام کے دینی جذبات سے لے کے انسانی جذبات کی نمائندگی کی, ان کی غربت کو دور کرنے سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے لے کے ایک امت مسلمہ کے لیڈر کی حیثیت سے اپنے مذہب اسلام کی نیشنل لیول پہ جو نمائندگی کی, اور پاکستان کی عوام کو غربت سے نکالنے کے لیے 3.5 سالوں میں جو انقلابی اقدامات, کورونا وائرس کے 2 سال کے کرائسس کے باوجود, اور ان آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن جو پی ڈی ایم کی 3.5 سال کی سازشیں, دھرنے, لانگ مارچ کے باوجود
جو اکانومی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، پھر شوکت خانم کے ذریعے سے پچھلی کئی دہائیوں سے غریب عوام کی عزتوں اور قسمتوں کا جو محافظ ہے، اس کی دوائیں اس کو ملتی ہیں۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا پتا، ان دانش کے لولوں کو کیا پتا، ان فہم اچھا کے لنگڑوں کو کیا پتا کہ اللہ ٹھیک ہے، پاک عزت کہاں سے دیتا ہے۔ تو یہ اس میں جتنا اس کے خلاف سازش کرتے ہیں وہ اتنا پاپولر ہوتا ہے، یہ اتنا ذلیل ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، یہاں پر وقت تو ایک شارٹ کمرشل بریک کا ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، اور بہت دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، کہیں مت جائیے گا۔ ول بی بیک آفٹر شارٹ بریک۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ اور انٹرسٹنگ سوالات فیاض الحسن چوہان صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ یہ بزدار صاحب کی کہانی اس دفعہ بھی الیکشن کے بعد ریپیٹ نہ ہو جائے، پی ٹی آئی کی اپنی کیا تیاری ہے، ان سے پوچھیں گے آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فیاض الحسن چوہان صاحب، اور ان سے ریپڈ فائر راؤنڈ کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ ان کے مخالفین کے حوالے سے سوالات ہو رہے ہیں، اور کچھ ان کی اپنی جماعت کی اب تک کی کارکردگی اور اگلے الیکشن کے حوالے سے تیاری کی بات ہو رہی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اور ان سے مزید سوالات پوچھتے ہیں۔ چوہان صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے اور انہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ ظاہر ہے خان صاحب کا دفاع بھی کرتے ہیں آپ لوگ، اور آپ کی ظاہر ہے پارٹی کے وہ چیئرمین بھی ہیں، اور سابق وزیر اعظم کے طور پہ خاص طور پہ لورڈز جو اکنامک سیگمنٹ ہے ان کا تو دل بھی جیتا انہوں نے۔ لیکن وہیں پہ اب اس وقت نون لیگ خاص طور پر، اور ساتھ میں کچھ ہمارے صحافی ساتھی خان صاحب پر لاڈلا ہونے کا ایک الزام عائد کرتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ لاڈلے ہیں نظام کے۔ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میاں صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ لاڈلے کو ابھی تک جو ہے وہ نہ قانون کے نرغے میں، ان کے خیال میں تو اریسٹ کرنا ہی قانون کے نرغے میں لانا ہے نا، تو ان کی نظر میں خان صاحب کا ابھی تک احتساب نہیں ہو رہا جیسا وہ چاہتے تھے۔ 144 ایف آئی آر کل کٹی ہے، کل 144ویں عمران خان صاحب پہ، ٹھیک ہے جی۔ دفعہ 144 سنی تھی، یہ ایف آئی آر 144 کا ریکارڈ بھی ہے وہ عمران خان صاحب نے ہی قائم کیا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، وہ جو 4 ہفتوں کا کہہ کے 50 روپے کے اسٹامپ پہ 4 سالوں سے بھاگا ہوا ہے، لاڈلا اس کو کہتے ہیں۔ جو 7.5 ارب روپے کے کرپشن کے کیس میں سادہ کاغذ پہ لکھ کے گیا کہ پائی جی من جان دیو بار اے میں ذرا پلیٹلیٹس اتنے تھلے کراواں تے سے نال ہی واپس آنا پیا، بے غم رہو، لاڈلا اس کو کہتے ہیں۔ لاڈلا اس ضمانتی کو کہتے ہیں جس نے اپنے چور بھائی کی 50 روپے کے اسٹامپ پہ ضمانت دی کہ بھائی جی اینو جان دیو، میں ضمانت دینا ہے، مڑ واپس آ جائے گا 4 ہفتے بعد۔ نہ وہ بھائی واپس آیا تو الٹا جناب اسا وزیر اعظم بڑھاتا پاکستان دا، وہ بھی 16 ارب کی کرپشن میں تھا، ایک ریلا دوسرا نیند چڑھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ، لاڈلا اس کو کہتے ہیں۔ لاڈلا اس بیگم صفدر کو کہتے ہیں کہ جو مجرم ہونے کے باوجود، سزا یافتہ ہونے کے باوجود جس کو ضمانت دی ہوئی تھی، میں نے بھی اپنی پوری زندگی میں پہلی دفعہ ایسا کیس سنا کہ مجرم ہے، سزا یافتہ ہے، اور اس کی ضمانت ہوئی ہوئی ہے اور وہ باہر گھوم رہی ہے اور انہی عدالتوں کو گالیاں دے رہی ہے، اسی سسٹم کو گالیاں دے رہی ہے جس کے اوپر جناب جن عدالتوں نے اس کو سزا سنائی ہوئی تھی۔ لاڈلا اس کو کہتے ہیں۔ لاڈلا سائیں صفدر کو کہتے ہیں، کیپٹن صفدر کو، جو سارا دن بیٹھ کے ببیلیاں مارتا ہے، کبھی داتا دربار میں بیٹھ کے، کبھی کسی چوک اور چوراہے میں بیٹھ کے، عدالتوں کے حوالے سے، آرمی چیف کے حوالے سے۔ لاڈلے تو یہ ہیں سارے۔ لاڈلے تو حمزہ شہباز ہے، جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھا رہا تھا۔ لاڈلا تو یہ کرائم منسٹر چیری بلاسم شہباز شریف ہے، جس دن اس کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن یہ وزارت عظمیٰ کا جناب حلف اٹھا رہا تھا۔ تو یہ بے ڈھنگی قسم کی باتیں جو اس وقت بیگم صفدر کر رہی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ اپنی طرف سے، میں نے کوئی کہا نا، یہ بینظیر بھٹو بننے آئی تھی، نصیب و لال بن کے اس وقت پھر رہی ہے پاکستان کی سیاست میں، ٹھیک ہے نا جی۔ کبھی گانے گاتی ہے اپنے باپ کے حوالے سے، ماہی آوے گا تے پھلا نال ترتی سے آواں گی، اوپر سے عوام جواب دیتی ہے آگے سے اس کو کہ ماہی آوے، چور آوے گا تے چھترا نال ترتی سے آواں گے۔ تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اور اس کو جن لوگوں نے لانچ کیا، جنہوں نے اس کو، اس کے کیسز معاف کیے، وہ تو یہ سوچ کے انہوں نے کیا تھا کہ یار عمران خان کا جو دیو اور جن ہے اس کے مقابلے میں ہم ایک شخصیت لے کر آئیں جو جناب کراؤڈ کو جناب پل کرنے والی ہو، جو جناب اس کی پاپولیرٹی کو کام کرنے والی ہو۔ یہ ایسی بدقسمت عورت ہے، میں پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں
کہ بچپن سے لے کے 55 تک اس عورت نے جب زبان کھولی اپنا اور اپنے خاندان کا اور اپنے باپ کا جان اور اپنی پارٹی کا ستیہ ناش کیا. یہ جب تقریر کرتی ہے، جب بولتی ہے، نئے جناب عجیب و غریب شگوفے، نئے الزامات اور نئے لطیفے جو ہے نا یہ گڑھ کے جو ہے اپنے خاندان کے لیے باعث ذلت اور رسوائی بنتی ہے. تو یہ جب بولتی ہے عمران خان کو مزید پاپولر کرتی ہے. یہ تو خان صاحب بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ 12ویں کھلاڑی ہیں ان کی ٹیم کی، اور ہم نے دیکھا بھی ہے، مشاہدے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ان کی کئی چیزیں بیک فائر کر جاتی ہیں، مس فائر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو الٹیمیٹلی فائدہ دیتے ہیں، نون لیگ کو نقصان پہنچاتے پہنچاتے. لیکن یہ بتائیے کہ اب ذرا پی ٹی آئی کے آن گولز پہ بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ اب یہ وہ بات ہے جو کہ آپ کے مخالفین تو بالکل آپ پہ چارج شیٹ نہیں لگاتے یہ والی، یہ آپ کے سپورٹرز اور آپ کے ووٹرز کو بڑا شکوہ رہا. 2018 کے الیکشن میں لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا اور ان لوگوں کو ووٹ دیا جو آپ کی طرح پرانے سٹرگل کرتے ہوئے آ رہے تھے. لیکن جب نون لیگ سے 11th آر پہ جب ٹوٹ کے لوگ آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ویو بہت سٹرونگ ہے، جس طرح ابھی بھی آپ آج الیکشن کروا لیں تو یہ حقیقت ہے کہ جتنے بھی سرویز ہیں، جو بھی الیکشن سرویز ہو رہے ہیں، ان سب میں پی ٹی آئی 90% سے اوپر جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے سیٹس. تو اب یہ کیا اس دفعہ پی ٹی آئی سپورٹرز، ووٹرز اور عوام جو بڑا کرٹیکلی بھی آپ کو دیکھتے ہیں، ووٹ نہ بھی دیتے ہوں، دیکھتے ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، کیا دوبارہ سے عثمان بزدار ہی وزیر اعلیٰ لگیں گے یا محمود خان ہی کے پی کے وزیر اعلیٰ لگیں گے؟ آپ لوگوں کی اپنی کیا تیاری ہے، ذرا تو دسو نا. دیکھیں اللہ پاک کا کرم ہے، عمران خان صاحب ایک ایک کینڈیڈیٹ سے خود انٹرویو کر رہے ہیں جو پچھلی دفعہ نیٹ میں رکھی ہوئی ہے، اپنی نظر میں رکھی ہوئی ہے، اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی ہے. اور ویسے ہی پچھلے ایک سال سے وہ مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئیں. ہم نے اتنی جد و جہد کر لی ہے، قربانیاں دے دی ہیں. اب میرے یہاں پہ 8 پرچے ہوئے ہیں، 8 پرچے. ہماری تو مثال یہ بڑا دلچسپ، میں آپ کو لطیفہ سناؤں کہ ہمارے اس وقت حالات یہ ہے کہ ذرا ذرا سی بات پہ ہمارے اوپر جو پرچے ہوتے ہیں نا، ذرا ذرا سی بات پہ وہ بالکل ویسے ہی ہے. وہ ایک دفعہ نا ایک شیر نے نا جنگل میں قانون دیا کہ یار چھوٹے جانوروں کو اور درمیانے درجے کے جانوروں کو سیدھا کرنے کے لیے نا بڑے جانور جو ہے نا ہلکی پھلکی ان کی ٹھکائی کرتے رہے، جاتے آتے اٹھتے بیٹھتے ان کے ذرا کان کھچائی کرتے رہے. تو اسی پالیسی کے تحت چیتا ایک دن بیٹھا تھا، اس کے سامنے سے خرگوش گزرا، اس نے خرگوش کو بلایا، اس کے کان پہ 2 لگائی. خرگوش نے کہا کیوں مارا ہے؟ کہتا تم نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ وہ جناب چلا گیا. اگلے دن پھر خرگوش سامنے ننگل لگا، چیتے نے پھر بلایا اس کے کان پہ. اس نے کہا کیوں مارا ہے؟ تم نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ خرگوش تنگ آ گیا، 3 دن مار دن وہ چلا گیا شیر کے پاس. شیر کو کہتا ہے بادشاہ سلامت، یہ کیا ہمارے لیے زندگی عذاب کر دیا آپ نے؟ اس سے شکایت لگائی. شیر نے جناب چیتے کو بلایا، چیتے کو بلا کے کہا کہ یار بات سنو، ٹھیک ہے میں نے یہ پالیسی دی ہے کہ جنگل کے اندر ڈسپلن قائم کرنے کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے جانوروں کو ذرا بڑے لیول کے جانور تھوڑا سا مارتے پیٹتے رہے، لیکن کوئی جسٹیفیکیشن بنا کے. چیتا کہتا ہے سچی کیا جسٹیفیکیشن؟ شیر نے کہا میں تمہیں ایگزامپل دیتا ہوں. اچھا جب یہ چیتا وہاں گیا تو پیچھے خرگوش بھی جو ہے نا پیچھے پیچھے اس کے سننے کے لیے، وہ اپنی طرف سے چلاکی دکھانے کے لیے وہ گیا ہوا تھا، وہ ساری باتیں سن رہا تھا خرگوش. شیر نے اس کو کہا دیکھو جسٹیفیکیشن یہ کہ تم اب ایسا کرنا، کل تمہارے سامنے سے خرگوش گزرے گا، تم نے اس کو بلا کے کہنا جاؤ سموسے لے کر آؤ. وہ سموسے لے کر آئے گا، تم نے اس سے پوچھنا ہاں بھائی میٹھی چٹنی لائے ہو؟ وہ نہیں لائے گا، تم نے اس کے کان پہ 2 لگانی ہے. اچھا اگر میٹھی چٹنی لے آئے گا تو پھر اس کو کہنا سبز چٹنی لائے ہو؟ وہ نہیں لائے گا تو کان پہ لگائی. چیتا سمجھ گیا. اگلے دن جناب خرگوش اس کے سامنے سے گزرا نا، اسے کہا ادھر جاؤ جا کے سموسے لے کر آؤ. خرگوش گیا، وہ باتیں تو ساری سن چکا تھا، اس نے جناب سموسے لایا. جیسے ہی چیتا نے کہا نا میٹھی چٹنی کدھر ہے، خرگوش نے فوراً میٹھی چٹنی سامنے رکھ دی. پریشان. اس نے پھر کہا اچھا وہ سبز چٹنی کدھر ہے، خرگوش نے فوراً سامنے سبز چٹنی لگا دی. چیتا پریشان. چیتے نے کیا کیا، تھوڑی دیر بعد کانوں پہ اس کے 3 لگائی ٹرک ٹرک کر کے. خرگوش کہتا ہے آپ کیوں مارا ہے؟ کہتا ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ ہمارے اوپر آج کل حالات یہ ہے، امپورٹڈ حکمران اور مقتدر حلقے بدو بدی پرچے کرتے ہیں. ٹانگ پہ ٹانگ رکھ لو پرچہ، آپ نے جناب سر خارج کر لی پرچہ،
آپ نے ذرا سا اونچا بول لیا دہشت گردی کا پرچہ، آپ نے ذرا سا تقریر جناب لاؤڈلی کر لی آپ کے اوپر بغاوت کا پرچہ، بدو بدی ہمارے اوپر پرچے ہوتے ہیں کہ ٹوپی کیوں نہیں پہنی. ہمارے تو بھائی جان حالات یہ ہیں 144 پرچے عمران خان صاحب کے اوپر، 8 پرچے میرے اوپر، ہر بندے کے اوپر 8 سے لے کے 15 20 ہمارے قائدین پہ پرچے ہیں. تو جناب ہمارے ساتھ مقتدر حلقے اور یہ امپورٹڈ حکمران اسی چیتے اور خرگوش کی طرح کی ڈیلنگ اس وقت پی ٹی آئی کے کارکنان اور قائدین کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن ہم بڑی ڈیسنٹ طریقے سے اور بڑا گریسفلی اور بڑی ڈیسنسی کے ساتھ یہ سارا ظلم اور جبر پاکستان کی خاطر برداشت کر رہے ہیں، عوام کی اس خاطر برداشت کر رہے ہیں. کوئی شک نہیں ہے، لیکن شاہ صاحب بڑی تو بات ہے نا کہ اب الیکشن آنے والا ہے، تو آپ کو بھی میٹھی چٹنی اور نمکین چٹنی اور دہی والی چٹنی اور ٹوپی والی جو ہے ریکوائرمنٹس، یہ نہ ہو کہ آپ کے ساتھ الیکشن میں بھی یہ ہو جائے، تو اس کی کیا تیاری ہے؟ کیونکہ آبویسلی جو آپ کی سیاسی ٹیم ہے پی ٹی آئی کا کارکن نا اس ایک سال میں ملیحہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہو گیا ہے. پہلے وہ جمی اچھا کٹی قسم کا وہ برگر ٹائپ کی جانا وہ کنسیڈر ہوتے تھے، گولیاں کھا لی، شیل کھا لیے، مارے کھا لی، گھروں میں حملے کروا لیے، ذات کے اوپر حملے کروا لیے، ان کو باڑیاں تے وکی گئی ہیں پر قانونیاں سیڑی گئے ہیں. وہ ہمارا پٹوار کا معاملہ ہے نا، وہ 302 کے کیس کے مقدمے کے بعد خاندان والے بیٹھے ہوئے تھے تو وٹکے نے جناب حکے کی گرو گرو کرنے کے بعد نا ساروں کو مخاطب کر کے کہا یار باڑیاں تے وکی گئی ہیں پر قانونیاں سیڑی گئی ہیں، زمینیں تو ساری بک گئی پر قانون سمجھ آ گیا ہے، پرچے ہاں، جھیل لیے، مارے کھا لیے، پر ہمیں سمجھ ساری آ گئی ہے. تو بیگم رہے الیکشن کے اندر یہ لوگ ہر قسم کی انلیگیلٹی کریں گے، ہر قسم کی مکینکی کریں گے، ہر قسم کی چکر چلاکی کریں گے، ہر قسم کی عیاری اور مکاری کریں گے، ہر قسم کی پری پول پوسٹ پول ریگنگ کریں گے، ان دا سپاٹ ریگنگ کریں گے، لیکن انشاءاللہ وہ پورا بندوبست ہے. پی ٹی آئی کا کارکن انشاءاللہ پورے دبنگ طریقے سے جو ہے ان کی ہر قسم کی 2 نمبری کا مقابلہ بھی کرے گا اور ان کو شکست فاش بھی دے گا. اچھا بالکل آخری سوال چوہان صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جو آپ نے کہا کہ آپ مقابلہ کریں گے وہ جتنے بھی حربے آزما لیں، اب ایک حربہ ایسا ہے جو خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں کوشش کی کہ اس کو اپنے حکومت میں ہوتے ہوتے ہی وہ ٹھیک کر لیں، جو 75 سال سے پاکستان کا مسئلہ چلا آ رہا ہے، اور وہ ہے جو مردہ لوگوں کے بھی نام شامل ہو جاتے ہیں ووٹرز لسٹ میں. اب ظاہر ہے جن سیاسی جماعتوں کو ماضی میں پچھلے 40-45 سال سے فائدہ ہوتا آ رہا ہے اس ہیک سے، تو وہ کیوں نہیں اس کو آزمائیں گے؟ اور وہ پھر کیسے آپ کے ووٹرز کے اگر ووٹ دائیں بائیں مختلف حلقوں میں پھینک دیے گئے، جس طرح فرض کیا کہ اگر مریم نواز ہیں یا کوئی بھی اور پرومیننٹ لیڈر ہے آپ کے مخالفین میں سے، تو ظاہر ہے ان کی کوشش ہوگی کہ وہ ہر صورت وہ الیکشن جیتیں. تو ان حلقوں میں پھر آپ کی کیا تیاری ہے؟ ملیحہ یہ 1947 سے لے کے اب تک کے جتنے مردے ہیں نا ساروں کو آسمان سے اٹھا لیں، قبروں سے اٹھا لیں، لے آئے نا، تب بھی الیکشن نہیں کی. چل چھڑ اگلی گل کر، اس سے آگے میں کیا بات کروں. نہیں جی، یہ بہت سارے بہت مردے چکلے ہڑ، یہ جو مرضی ریگنگ کر لیں. دیکھو میری ساری زندگی الیکشن لڑتے لڑاتے گزری ہے. میں نے ہوں، لوکل باڈیز کا، لیبر یونین کا، اسٹوڈنٹ یونین کا، اپنے 3 الیکشن ایز اے کنگ میکر میں نے قومی صوبائی اور ہر قسم کے الیکشن یونینز کے الیکشن میں نے کروائے ہیں، خود بھی لڑا ہوں. جو اس وقت حالات ہیں ان کی بیڈ پرفارمنس کی وجہ سے، ان کی ملک اور قوم اور عوام سے بے وفائی کی وجہ سے، ملک کی ریاست کا دیوالیہ نکالنے کی وجہ سے، عوام کا دیوالیہ نکالنے کی وجہ سے یہ جو مرضی ریگنگ کر لیں، کینڈیڈیٹ بندے کا پتر ہوا. اب میں یہ لفظ دوبارہ دہرا رہا ہوں، اگر ہوں، پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ صحیح معنوں میں عقل، دانش، ہمت، حوصلہ، بلبلہ، دلیری، جرت اور ساری ایچی بیچی کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس الیکشن کی جاننے والا، ماننے والا، پہچاننے والا، گرداننے والا ہوا تو اس کو ہوں. یہ نہیں، اس کا رخصہ نہیں یہ روک سکتا. بالکل صحیح. فیاض الحسن چوہان صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے فیاض الحسن چوہان صاحب کی بنگ گفتگو سنی، اور یہ اپنی اسی طرز بیان کی وجہ سے، انداز بیان کی وجہ سے جانے بھی جاتے ہیں، اور ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس کچھ ایسے ولولہ انگیز گفتگو کرنے والے اسپوکس پرسنز موجود ہوتے ہیں جو اپنے کارکنان کا لہو گرماتے ہیں. اور دیکھنا تو اب یہ ہے، ولولہ انگیز گفتگو تو دوسری جانب بھی ہو رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کے کیا ہے فیصل کریم کنڈی صاحب، جو عام طور پر ہمارے پاس جب ٹاک شوز میں آتے ہیں تو بڑے
काम कंपोज्ड जरा खामोश तबे हैं, लेकिन वो भी इस बार क्लेम कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, जबकि पीटीआई भी यही दावा करती नजर आती है कि इनकी जमात क्लीन स्वीप करेगी, और बहुत हद तक सर्वेज तो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आखिरी सवाल चौहान साहब से पूछा कि जिस वक्त सारी सियासी जमातें आपके खिलाफ इकट्ठी हो चुकी हैं, जरा 2018 में भी इनके खिलाफ ये सब सियासी जमातें इकट्ठी इलेक्शन लड़ी थी, और फिर ये कि जब एक तरफ खान साहब ये भी दावा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं है, जैसे अनबायस होना चाहिए वैसे नहीं है, ये इमरान खान साहब की बहुत बड़ी एप्रीहेशन है। तो अब उसी इलेक्शन कमीशन के अंडर जो इलेक्शंस होंगे, जाहिर है आइन और कानून यही कहता है, तो उसमें पीटीआई अपना किस हद तक वोट बैंक का दिफा कर पाएगी, उसकी हिफाजत कर पाएगी, और ये कि जो दूसरी जमातें हैं जो इस वक्त इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही हैं, तो साफ नजर आता है कि उनकी जो स्टेटमेंट्स आप देख लें जिस तरह से, बहुत ही तकलीफ दह बात थी कि वो करारदाद जो पार्लियामेंट में लाई गई, किस लिए? कोई दहशतगर्दी की मजम्मत करने के लिए नहीं, पाकिस्तान को जिन चीजों से नुकसान हो रहा है महंगाई के खिलाफ नहीं, करारदाद किसके खिलाफ आ रही है जी? कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन आइन के मुताबिक आईनी मुद्दत के अंदर अंदर करवाने का फैसला दिया है 3 रुकनी बेंच ने, उसको चैलेंज करने के लिए और उसको अंडरमाइन करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की तज़हीक करने के लिए, जिस तरह बताया जाता है कि रिजर्व सीट्स की अक्सरियत थी, वो जो सिग्नेचर्स थे, वो रिजर्व सीट्स के हामिल एमएनएस के सिग्नेचर्स की उसमें अक्सरियत थी, जबकि वजीर आजम, वजीर दिफा, वजीर दाखिला, वजीर खारजा, जितने भी अहम मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियोज हैं, उनमें से किसी के भी दस्तखत उस करारदाद पर मौजूद नहीं थे, जो ये साफ साफ बताता है कि एक तरफ तौहीन अदालत के मुर्तकिब होने से खौफजदा भी हैं, जबकि दूसरी तरफ किसी और को मोहरा बनाकर, उन एमएनएस को मोहरा बनाकर कि जिनकी सीट चली भी जाए तो उनको किसी और तरह से अकोमोडेट कर दिया जाए कल को, किसी तरह सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अंडरमाइन किया जा सके। वेरी शेमफुल ऑप्टिक्स। इस नोट पे हम अभी इस सेगमेंट का इख्तिताम करते हैं नाज़रीन। अगले सेगमेंट में आपसे फिर मुलाकात होती है, कहीं मत जाइएगा। सी यू आफ्टर शॉर्ट। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के माया नाज़ दिफाई और सियासी तज्ज़िया निगार जनाब जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान की फौज में बड़े दबंग तरीके से सर्व करते रहे माशाल्लाह, और कौम को जिन अफसरान पर बहुत फख्र है, जिन माओं के बच्चों पर पूरी कौम इतराती है कि माशाल्लाह सारी जिंदगी अपनी कौम की खिदमत में सर्फ कर दी, उनमें जनरल साहब का नाम भी जो है वो पेश पेश है। जनरल साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये फरमाइएगा कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आई, जब हमने देखा कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, उसमें एक जो तवक्को की जा रही थी कि शायद इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से पाक फौज का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी मौजूदा हुकूमत, उसमें कोई कामयाबी ना हो सकी, और पाकिस्तान की फौज ने बड़ा दानिशमंदाना फैसला किया कि अदलिया के साथ वो किसी सूरत भी टकराव नहीं करेंगे, जिन सियासी जमातों को मसला है वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होना चाहते हैं तो भले हों। इस डेवलपमेंट को आप किस तरह देखते हैं? आपके पास क्या खबरें? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो इस बात में कोई मेरा ख़्याल है कि शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि ये जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया था, ये हाँ, किस मकसद के लिए था? क्योंकि और तो कोई ऐसा नया बड़ा वाक़या था नहीं, यही था कि जो एक वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद फिर आपको पता है कि एक करारदाद पास की गई नेशनल असेंबली में, जो मैं समझता हूँ कि बज़ात खुद कॉन्स्टिट्यूशन का के मुनाफी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ऐसी शिक मौजूद है जो कोई आपको लॉयर बता सकेगा कि जिसमें आप इस किस्म की करारदादें हायर जुडिशरी के खिलाफ पास नहीं कर सकते नेशनल असेंबली में। बहरहाल, तो ये बात जैसे आपने अपने इसमें इब्तदाइये में कहा कि मकसद यही था कि उसको तक़वियत पहुँचाई जाए, अपने गवर्नमेंट अपने बयानिए को जो एंटी कोर्ट और एंटी वर्डिक्ट जो मामला था उसके लिए, तो वो उनको हासिल नहीं हुआ। 2 बातें नहीं आपने कहीं भी देखी होंगी, जो बयानिया आया है, स्टेटमेंट आई है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से। एक तो ये उन्होंने कहीं नहीं कहा कि जी मुल्क के हालात इतने गंभीर हैं, इतने ख़राब हैं
کہ ہم ایڈوائز کریں گے کہ انتخابات نہ ہوں یا کوئی اور ایکٹیویٹی ملک میں نہیں ہو سکتی، یہ انہوں نے نہیں کہا۔ دوسرا بالکل انہوں نے یہ بھی نہیں کہا جو کہ وہ دوبارہ اعادہ کروانا چاہ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں کہ ہم سیکیورٹی مہیا کر سکیں انتخابات اگر ہوئے۔ تو یہ دونوں باتیں نہیں ہوئیں، اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ بڑی ہیوی کمیٹی تھی، اس میں بہت سارے ممبر تھے، اور 4 تو 4 سٹار تھے اس کے اندر، اس میں آرمی چیف اور نیوی چیف اور ایئر فورس کا چیف اور چیئرمین جوائنٹ آف چیف سٹاف اور بھی ممبر تھے، پھر سولینز کی طرف سے سب لوگ موجود تھے، وزیر خزانہ تھے، وزیر خارجہ تھے، اور جو وزراء جن کو ہونا چاہیے۔ تو اس کے باوجود اگر یہ وہ بیانیہ نہیں نکال سکے تو آپ کا اندازہ درست ہے کہ فوج نے یا افواج پاکستان نے اپنا کندھا فراہم نہیں کیا حکومت کو کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ سکے جو الیکشنز کے خلاف ہو یا جو سپریم کورٹ کے خلاف ہو۔ بالکل صحیح۔ اچھا جیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ تقریباً سال پہلے تک جب تک یہ تختہ نہیں الٹا تھا عمران خان صاحب کی حکومت کا اور پی ڈی ایم حکومت جب تک نہیں آئی تھی، تب تک ہم دیکھتے تھے کہ یہی پی ڈی ایم جماعتیں طنز کیا کرتی تھیں اور تانے دیا کرتی تھیں پاک فوج کے سینئر افسران کے نام لے لے کر، اور عمران خان صاحب کو بھی، کہ آپ لوگ تو سیم پیج پر ہیں۔ اور ہمارے کئی سینئر صحافی ساتھیوں نے باقاعدہ آرٹیکلز لکھ ڈالے اس پہ، سیم پیج، ایک طنز کیا جاتا تھا۔ اب ایسی کایا پلٹی کہ جہاں عمران خان صاحب کو شکوہ ہے، جو جہاں باجوہ کی الوداعی تقریب بھی تھی اور جو کچھ بھی ماضی میں ہوا، ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں پچھلے پورے 1 سال میں دیکھا، تو اب بڑی پولرائزیشن ہو گئی ہے ہماری سوسائٹی میں۔ یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک کوئی ڈرگز لے کر ایک شخص جو ہے وہ پکڑا گیا، جس کا کوئی تعلق نہ پولیس سے تھا نہ فوج سے تھا، لیکن اس نے جعلی فوج کا یونیفارم پہن رکھا تھا اس لیے کہ شاید وہ بچ جائے۔ اور اب ظاہر ہے کہ اللہ کا شکر ہے پولیس نے اس کو پکڑ لیا ہے، اور جو قانون کے مطابق سزا دی جانی چاہیے وہ دی جائے گی ہوپ فلی انشاءاللہ۔ تو اب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک لڑائی کا سا سما ہمیں نظر آیا، اس کا فائدہ بہت سی تیسری قوتیں بھی اٹھانے کی کوشش میں ہیں، اس کو کس طرح سے، اس کا حل کیا نظر آتا ہے آپ؟ یہ دیکھیں، جب بھی کسی ملک کی فوج کو آپ بے توقیر کریں تو اس کا تو بس فائدہ صرف ایک ہی اس کو پہنچتا ہے، اور وہ آپ کا دشمن، جو بھی آپ کے ہوں دشمن ہیں ان کو فائدہ ہوں پہنچتا ہے۔ اور یہ میں بلکہ صرف پی ڈی ایم نہیں بلکہ پی ٹی آئی سے بھی یہ درخواست کروں گا، کیونکہ جب موقع ملتا ہے تو عمران خان صاحب بھی اس قسم کی بات کر دیتے ہیں، اور آپ نے درست کہا کہ پی ڈی ایم پہلے یہ کرتی رہی، اور اب بھی بعض اوقات ان کے وہ جو جنرل چلے گئے ان کے نام لیتے رہتے ہیں۔ میں جی یہ جی میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، دیکھیں جو باتیں غلط کی ہیں انسٹیٹیوشن نے وہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے، خاص کر جن کو مان بھی لیا گیا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، لیکن بالکل یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کل ہی اتنا بڑا انہوں نے وہ پکڑا جاسوس، جو کہ بہت بڑا ایک کارنامہ ہے۔ تو میں اپنے نوجوانوں کو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی انسٹیٹیوشن سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اس کو آپ ہوں انڈیکیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر بالکل اگر کسی انڈیویجول نے غلطی کی ہے، آپ اس کا ذکر بھی کر سکتے ہیں جب آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ غلطی ان سے ہوئی ہے یا کی ہے، اور یہ جب وہ مان لیں۔ لیکن پورے انسٹیٹیوشن کو رگیدنا، اس کو اکٹھا سب کو متون و ملون کر دینا، اور تمام جرنیلوں کو ایک ہی سٹک سے ہانکنا کہ یہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ جرنیل آسمان سے تو نہیں اترے، وہ بھی پہلے لیفٹیننٹ بنتے ہیں، کیپٹن ہوتے ہیں، اور پوری اپنی زندگی میں کاوشوں کے بعد اور اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر یہاں تک پہنچتے ہیں۔ ان کو ایسے اکٹھے کر دینا اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو خراب کرنا، ان کے بات کرنا، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے سبھی کو۔ اور یہ ہمیں جو دشمن نظر نہیں آتے ان کے خلاف بھی بچاتے ہیں، جو دشمن نظر آتے ہیں ان کے خلاف بھی ہمارا تحفظ کرتے ہیں، اور وہ چھت جو ہمیں پروٹیکشن پیش کر رہی ہے اس کو توڑنا، اس کو پھوڑنا، اس میں سوراخ کرنا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ یہ ایک بڑا ضروری پوائنٹ میں ڈسکس کرنا چاہوں گی، میرا اپنا ذاتی طور پہ بھی بڑا دل دکھتا ہے اس بات پہ، کیونکہ ظاہر ہے ہم وہ لوگ ہیں جو شروع سے بڑا ڈیفینڈ کرتے آئے پاک فوج کو، آج بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، جو ہمارے ملک کا ریاستی بیانیہ ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور میں یہاں پہ پاکستان کو اتنا زیادہ ریپرزینٹ کرتی تھی، انٹرنیشنل میڈیا پہ آج بھی جاتی ہوں، لیکن یہ تقریباً 1.25 سال ہو گیا ہے I haven't appeared on any Indian channel، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ آپ کی کسی بھی بات کو مس کنسٹرو کر کے کیا سے کیا بنا دیں گے۔ تو اپنے گھر کے شکوے گھر کے اندر ہی انسان کرتا ہوا اچھا لگتا ہے، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر خود ہی بے توقیری انسان کی اپنی ہوتی ہے۔ تو اس کا بھی کوئی حل بتائے کہ یہ کچھ لوگ اب یوٹیوب پہ ویوز لینے کے لیے بھی
اور साथ साथ जो मौजूदा हुकूमती सेटअप है वो खुद जो कई कार्रवाइयां मुबैना तौर पर कर जाते हैं और इल्ज़ाम जो है वो फौज पे आ जाता है, तो ये वे फॉरवर्ड क्या है? क्योंकि हमें तो आगे बढ़ के इस गैप को ब्रिज करके आगे चलने की ज़रूरत है। आपको नहीं लगता कि आर्मी चीफ को कोई जर्नलिस्ट के साथ या कोई ऐसे लोग जो इन्फ्लुएंस रखते हों, उनको सारी बात बतानी चाहिए कि अब तक क्या हुआ, गलतियाँ हमारे एंड से क्या थीं, सिविलियन एंड से क्या थीं और आगे वे फॉरवर्ड क्या है? जी, ये वे फॉरवर्ड तो देखिए हमेशा जो होता है आपको उसके 2-3 काम करने पड़ते हैं। एक तो ये कि देखें कोई भी इंस्टीट्यूशन ये दावा नहीं कर सकता कि हमें किसी रिफ़ॉर्म की ज़रूरत नहीं है। हुँ, चाहे वो सोने का भी बना हो, आपको पता है वक़्त के साथ-साथ आपको हर जगह पर रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत होती है। तो पहली बात तो ये मैं बरमला कहूँगा विदाउट फीलिंग अपोलोजेटिक के हमारे इंस्टीट्यूशन को भी मैं बात आर्मी की कर रहा हूँ, बाकी फोर्सेस में भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। कई कई पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स हमें चाहिए, जिस तरीके से जंग लड़ने के तरीके हैं उसमें हमें रिफॉर्म्स चाहिए, जो मिलिट्री सिविल रिलेशनशिप है उसमें हमें रिफॉर्म्स चाहिए, हमारे अपने इंटरनल मैकेनिज्म में रिफॉर्म्स चाहिए, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ और ये बात मैं दावे से कह रहा हूँ कि इस वक़्त भी इस मुल्क में जितने इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, तो इसी माशरे का हिस्सा हैं, इसी माशरे का परताव हैं, तो उनको कोई आसमान से उतरा हुआ ना समझा जाए। लेकिन उनमें जो अकाउंटेबिलिटी है, उनके जो निज़ाम है, फिर भी कइयों से बेहतर है। लेकिन ये मैं मानूँगा कि एक तो रिफ़ॉर्म्स करनी चाहिए, दूसरा ये कि ये बात आपने जो कही है कि क्लैरिफ़िकेशन बाज़ औक़ात उसकी ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा क्लैरिफ़िकेशन की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आपको पता है आज तो पोस्ट ट्रुथ एरा है, झूठ का तूफान है और बल्कि अब तो हुँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये चैट जीपीटी के बाद तो आपको पता है कि बिल्कुल ही इतना डीप फेक शुरू हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि दुरुस्त है और गलत क्या है। तो इसका बेहतरीन तरीका नौजवानों के लिए तो मैं ये कहूंगा कि हर बात को जो आपको दर्द पहुंचाती है, आपको आपकी सालमियत को, आपके इंटरेस्ट को, आपकी अफ़वाज को, उसको पहले तो आप गलत समझें। जब तक कि कहीं से वो कन्फर्म ना हो जाए, इंतज़ार करें, ये जो फौरी तौर पे कट पेस्ट करके आगे चला देते हैं ना, ये बहुत खतरनाक काम है। और दूसरी बात ये है कि मैं ये सजेस्ट करूँगा हुकूमत से और फ़ौज पाकिस्तान से कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करें कि बच्चे और नौजवान जो हैं अपना कोई भी जब पोस्ट आए उसको रेफर कर सकें और वहां से चेक कर सकें कि ये कितना डीप फेक है या सही है या गलत है, टाइम के लिहाज से, बातों के लिहाज से, उससे बहुत फायदा हो सकता है। तो एक तो बिल्कुल। ये है कि इंस्टीट्यूशन खुद रिफॉर्म करे, दूसरा ये कि हम अपने एनवायरनमेंट को रिफॉर्म करें और आगे बढ़ें और जुड़कर रहें। हमें पता होना चाहिए कि अकेले के लिए हम सब मारे जाएंगे और खड़े मिल हो गए अगर जाएँगे। हम जुड़कर तो कोई हमें तस्कीर नहीं कर सकता इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से। फिर ये है कि अगर कोई बच्चा चले कोई शिकवा करता भी है, कोई नौजवान तो मेरा ख़्याल है कि उससे सख्ती से निमटने की बजाय अगर प्यार से कोई समझाने का एक तरीका हो, सेमिनार्स किए जाएँ, आपस में जो गलतफ़हमियाँ हैं इनको दूर किया जाए। क्योंकि अब देखिए कल को अगर इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनकर आ जाते हैं, तो वो तो आज भी ठीक है, जो 2-3 ऑफ़िसर्स का वो नाम लेते रहे, जो उनको शिकवे हैं, वो अपनी जगह। लेकिन इदारे की कभी भी उन्होंने ऐसे बात नहीं की। उन्होंने हमेशा कहा कि फ़ौज ने हमें जोड़ कर रखा है। मैं इन कैमरा ब्रीफिंग्स में भी रही, वहाँ पे भी खान साहब ये बात करते थे। और कल को मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग जो आज इतने बदज़न हो गए हैं, भले वो अदलिया हो, फ़ौज हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कि जब खान साहब जैसा ईमानदार शख़्स भी अगर इक़्तिदार में आए, तो ये समझने की नौजवानों को भी ज़रूरत है कि उन्होंने इन्हीं इदारों के साथ मिलकर चलना है। तो नफ़रत का जो पैगाम है उसको दफ़न करके अब एक उम्मीद की तरफ हमें चलना चाहिए इंशाल्लाह। जी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चूँकि खान साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं, अब जैसे आपने कहा कि हो सकता है वो वज़ीर-ए-आज़म आएँ, हो सकता नहीं, इंशाल्लाह वो ज़रूर वज़ीर-ए-आज़म बनकर आएँगे पाकिस्तान के, जो हम देख रहे हैं। लेकिन ये उनकी ज़िम्मेदारी में शामिल है कि जो उनके साथ लोग हैं, उनको वो ये बात समझाएँ जो आप मुझे बता रही हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हुँ, काम करने के हैं और क्या काम करने के नहीं हैं। अब और बहुत कुछ है पाकिस्तान में तनकीद के और बताने के लिए। और लेकिन ये भी जो आपने शुरू में बात की कि सख्ती से निपटने के बजाय झूठ का मुकाबला हमेशा सच से करना चाहिए और सच की चोट पे झूठ को पाश-पाश करना चाहिए, बजाय इसके कि आप हाई हैंडेडनेस करें या किसी के साथ किसी पर मुकदमे कायम करें या किसी को उठा लें या कुछ करें, वो काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं और हमने देख लिया कि अभी तक कैसे तमाम काम काउंटर प्रोडक्टिव हुए हैं
और उनका बिल्कुल। उल्टा नतीजा निकला। और बाद औक़ात आपने थोड़ा-सा शुरू में ज़िक्र किया था, मैं उसको मैं बता दूँ, नाज़रीन को क्लियर कर दूँ कि ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि फ़ौज का नाम लेकर हुकूमत वक़्त ने ऐसे काम किए हैं कि लोग ये समझते रहे कि ये फ़ौज का किया हुआ है। अब आप ये बताएँ कि काले शीशों की वीगो जो है, ये लाना कोई मुश्किल काम है? ये तो कोई भी कर सकता है। और सफ़ेद कपड़ों में मलबूस लोग और हजामत बनाकर अगर कोई आ जाए तो ये कहा जाए कि ये फ़ौज है। तो ये सारी चीज़ें बड़ा सोच समझ कर समझने की हैं। और दुश्मन तो यही चाहता है कि अवाम और फ़ौज के दरमियान रखना पैदा किया जाए, इसको और चौड़ा किया जाए। और ऐसे लोग जो इसको बढ़ा रहे हैं, वो कोई मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे, वो अपने पाँव काट रहे हैं, वो अपने हाथ काट रहे हैं। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया जनरल नईम खालिद दोदी साहब। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, ज़रा हमने उम्मीदें ज़ाहिर की बात है कि आइंदा आने वाले वक़्त में इंशाअल्लाह हम किस तरह पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। ये तो बड़ा क्रिस्टल क्लियर है, ये सॉल्यूशन जो सामने आ चुका है कि डायलॉग इज़ द ओनली सॉल्यूशन। वो भले फिर आप देखें कि दुनिया में कहीं पर भी जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, लड़ाई करके, झगड़ा करके, सख्ती करके कभी भी प्रोडक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिलते, काउंटर प्रोडक्टिव होता है हमेशा। असल बात ये है कि आप प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे को एक जितना पाकिस्तानी समझकर, एक दूसरे को गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटने की बजाय एक दूसरे को मोहब्बत के साथ डील करें। हाँ, जो करप्शन करे, हाँ, जो मुल्क के साथ बदयांती करे, बेवफाई करे, उसको पूरी कौम मिलकर सवाल करे। इदारे हैं तो कौम है तो इदारे हैं। ये दोनों तरफ ही समझने की बात है। अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे कल रात 8 बजे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।